لاہور میں اپوزیشن کی قیادت کے خلاف بغاوت کے مقدمے کے اندراج نے نہ صرف حکومت بلکہ پوری ریاست کے اندرونی تضادات کھول کر رکھ دیے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن حامد میر نے اپنی ایک تازہ تحریر میں لکھا ہے کہ اپوزیشن کی قیادت کے خلاف بغاوت کے الزامات اور مقدمات کوئی نئی بات نہیں، لیکن جس تیزی کے ساتھ تھانہ شاہدرہ لاہور میں مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف درج ہونے والا بغاوت کا مقدمہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے لیے سامان رسوائی بنا ہے، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ادھر مقدمہ درج ہوا، ادھر وزیر اعظم صاحب نے مقدمے سے اعلان لا تعلقی کر دیا۔ چلے مان لیتے ہیں کہ امن و امان صوبائی مسئلہ ہے اور وفاقی حکومت کا براہ راست ایسے مقدمات کے درج ہونے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پنجاب کے آئینی سربراہ گورنر چودھری محمد سرور نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ سیاسی لوگوں کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کرنے کے حق میں نہیں۔ دوسری طرف لاہور پولیس نے ایک باقاعدہ بیان جاری کر کے کہا کہ ایک عام شہری کی شکایت پر قانون کے مطابق مقدمہ درج کیا گیا ہے، لیکن یہ عام شہری پاکستان تحریک انصاف کا سرگرم کارکن نکلا۔ نہ صرف سرگرم کارکن نکلا بلکہ اس کے خلاف ماضی میں 5 مقدمات بھی درج ہو چکے ہیں اور اس کا شمار اپنے علاقے کے نامی گرامی جرائم پیشہ افراد میں ہوتا ہے۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ مقدمے کے مدعی کے متعلق صحافیوں کو زیادہ معلوم نہ تھا، لیکن لاہور پولیس کے کچھ اہلکاروں نے رضاکارانہ طور پر خاموشی سے کچھ صحافیوں کو بدر رشید خان ہیرا کے متعلق معلومات فراہم کی اور بتایا کہ بغاوت کے اس مقدمے کا مدعی دراصل ایک اشتہاری اور جرائم پیشہ شخص ہے جو تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے ساتھ اپنے تعلقات کے ذریعے اکثر پولیس پر دباؤ ڈالتا رہتا ہے۔ اس شخص کے کئی بااثر سیاسی لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور انہی بااثر لوگوں کے کہنے پر پولیس نے بلا سوچے سمجھے مسلم لیگ نون کے 40 سے زائد رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا۔ حالانکہ لاہور پولیس کے ایک سینئر افسر نے زبانی طور پر اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ واضح ڈائریکشن دے چکے ہیں کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 124A کے تحت بغاوت کا مقدمہ صرف صوبائی یا وفاقی حکومت یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کا کوئی اہلکار درج کروا سکتا ہے، لیکن اس معاملے میں تو اپوزیشن کو غدار ثابت کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کی خدمات حاصل کی گئیں جو کئی دفعہ ناجائز اسلحے کے ذریعے قانون کی دھجیاں بکھیر چکا ہے۔ جلد بازی میں پولیس نے اپنا نہیں پوری حکومت کا باجا بجا دیا۔ حامد میر کے مطابق اس کیس کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایک جرائم پیشہ شخص کی درخواست پر آزاد کشمیر کے منتخب وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر پر پاکستان کے دل لاہور میں بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس مقدمے کے بعد آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کشمیریوں میں غصے اور افسوس کی لہر دوڑ گئی ہے۔ راجہ فاروق حیدر سے سیاسی اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ آر پار کے کشمیریوں کے واحد منتخب لیڈر ہیں۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کو 2 سال قبل ختم کر دیا تھا۔ قانون کے مطابق 6 ماہ کے اندر نئے انتخابات ہونا تھے، لیکن یہ انتخابات نہیں ہوئے۔ لیکن راجہ فاروق حیدر کی سیاسی اہمیت یہ ہے کہ وہ پورے خطہ جموں و کشمیر کے واحد منتخب لیڈر ہیں اور بھارتی ظلم و ستم کے خلاف اپنی بساط سے بڑھ کر آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ بھارتی حکومت کی راجہ فاروق حیدر سے نفرت کا یہ عالم ہے کہ ستمبر سن 2018 میں لائن آف کنٹرول کے قریب عباس پور کے علاقے میں بھارتی فوج نے ان کے ہیلی کاپٹر پر فائرنگ کی اور گولے برسائے۔ راجہ فاروق حیدر اس قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے۔ وہ ملٹری ہیلی کاپٹر میں نہیں بلکہ سویلین ہیلی کاپٹر میں سفر کر رہے تھے اور LOC کے آس پاس یہ روایت ہے کہ سویلین ہیلی کاپٹروں پر حملہ نہیں کیا جاتا، لیکن راجہ فاروق حیدر کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا۔ حامد میر نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا اس راجہ فاروق حیدر پر لاہور پولیس نے بغاوت کا مقدمہ درج کر کے کشمیریوں کے دشمن نریندر مودی کو خوش نہیں کر دیا؟ حامد میر کا کہنا ہے کہ اس مقدمے کا مرکزی ملزم سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بنایا گیا ہے۔ بغاوت کے مقدمے میں ان کا نام دیکھ کر مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب امریکی صدر بل کلنٹن نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو ایٹمی دھماکوں سے باز رکھنے کے لیے کئی لالچ دیے، لیکن نواز شریف نے 28 مئی سن 1998 کو پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنا دیا۔ نواز شریف پر ان کے دور حکومت میں ہم لوگ بہت تنقید کرتے رہے، لیکن اس حقیقت پر دکھ ہوتا ہے کہ ایٹمی پروگرام کے بانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے پھانسی پر لٹکا دیا اور ایٹمی دھماکے کرنے والے وزیر اعظم نواز شریف کو غدار بنا دیا گیا۔ پاکستانی ریاست نے غداری کے الزام کو اب ایک مذاق بنا دیا ہے۔ عام لوگ کہتے ہیں کہ اگر جنرل پرویز مشرف آئین توڑنے اور پاکستان کی سب سے بڑی آئینی عدالت سے غدار وطن قرار پانے کے باوجود غدار نہیں تو پھر یہاں کوئی غدار نہیں۔ جنرل ایوب خان نے جو الزام فاطمہ جناح پر لگایا تھا وہ الزام نواز شریف اور ان کے ساتھیوں پر لگ گیا ہے، اس لیے اس مقدمے کے ملزمان ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ غداری اب کوئی الزام نہیں بلکہ ایک میڈل ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।